نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہوئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فعل۔ نضر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا: خدا کی پناہ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے آتے۔ فائدہ: آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کس کو یاد آتی ہے؟ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے؟ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج ویسے تو اسلامی اعتبار سے منگل کا دن شروع ہو گیا ہے، لیکن پہلے مجلس عصر بعد ہوتی تھی تو وہ پیر کا دن ہوا کرتا تھا، تو ہمارا معمول یہ ہے کہ پیر کے دن سورہ فاتحہ کی کچھ تفسیر اور اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، وہی تسلسل باقی رکھنا ہے۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اے خدا، جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں۔ اصل شعر یہ ہے جس کا تعلق میری آج کی گفتگو سے ہے۔ نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کے جب تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ آگے کے دو شعر ہے وہ بھی سن لے، اصل شعر تو یہی تھا جو آپ کو ابھی سنایا۔ کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ ہوں میں بندے سے بے حد قریب، تو کہتا ہے کہ ہوں میں بندے سے بے حد قریب، پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں اور آپ کھول کر دیکھیں گے تو جو آیت میرے اور آپ کے سامنے آئے گی اور ہم دیکھیں گے، نظر پڑے گی، وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ کو قرآن کریم میں لکھا ہوا ملے گا۔ لیکن میں اور آپ جب قرآن کریم تلاوت کرنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم آغاز نہیں کریں گے، بلکہ آغاز کہاں سے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے۔ تو سورہ فاتحہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے
چونکہ سورہ فاتحہ کی ہم تلاوت کریں یا قرآن کریم کے کسی بھی حصے کی تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ تو کچھ باتیں اسی کے تعلق سے آج کی مجلس میں پیش کرنی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیوں پڑھنا ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کریم کے اندر 14واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ النحل، اس میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ پاکستان میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے ذیل میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بعض بد ذوق لوگ غلط استدلال کرتے ہیں ایک مسئلے میں، اور ان کو جواب اسی آیت کریمہ کے تحت انہوں نے دیا ہے۔ بد ذوق لوگ استدلال کرتے ہیں۔ کیا استدلال؟ الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ عمل نہیں ہوتا، اور بہت ساری مساجد میں نہیں ہوتا، کچھ مسجد میں یہ عمل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو۔ نماز جنازہ یہ کیا ہے؟ من وجہن نماز ہے اور من وجہن دعا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ 50-50، آدھی آدھی چیز ہے کہ 50% نماز ہے اور 50% دعا ہے۔ نماز کیسے؟ دعا کے لیے آپ جانتے ہیں کہ باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ آدمی باوضو نہ ہو تب بھی وہ دعا مانگ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے۔ اور دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کرنا ہے؟ تعریف کرنا ہے۔ دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اور دوسرے نمبر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجنا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی تعریف دعا میں، اور دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا پر درود کا نذرانہ بھیجنا ہے۔ تیسری بات یاد رکھو، دعا ہمیشہ پہلے اپنے لیے مانگنا ہے، بعد میں دوسروں کے لیے مانگنا ہے۔ ہاں، یہ انبیاء نے ہمیں سکھایا، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ میں نبی کی بات نہیں کر رہا کہ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں نے انبیاء کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کی دعائیں ذکر فرمائی ہیں، تو اس میں اور آپ غور کریں گے تو یہ نکتہ، یہ بات، یہ چیز
میرے اور آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، دعا کر رہے ہیں لیکن پہلے اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ کیوں پہلے اپنے لیے مانگنا ہے؟ تاکہ اللہ کو ہم دکھلا رہے ہیں کہ اللہ تیری رحمت کی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضرورت مجھے ہے، ورنہ ہم دوسرے کے لیے مانگتے تو ہو سکتا تھا کہ میرے اور آپ کے خیال میں چاہے نہ ہو، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم بے نیاز ہیں، اور اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ ہاں، بے نیاز یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ 13واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم۔ اس میں جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جگہ دی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہاں، یوم یقوم الحساب۔ تو کیا فرمایا؟ ربنا اغفر لی، کہ رب، اے ہمارے خدا، اے ہمارے معبود، تو پہلے کس کی مغفرت فرما؟ میری۔ ولی والدی، ہاں، اور پھر وللمؤمنین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے۔ ایک مقام پر وہ دعا مانگتے ہیں کہ کیا ہے؟ ربنا، یا رب اغفر لی ہے، رب اغفر لی ولیوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ دیکھیے، پہلے اپنے لیے مانگا۔ اس لیے یاد رکھو، جب بھی دعا کرو تو پہلے اپنے لیے مانگو، یا یوں کہہ لو کہ سب کو جمع کر لو کہ اس میں ہم بھی شامل ہو جائے، کہ ہم سب کی مغفرت فرما، تو اس میں خود آدمی آ گیا نا۔ ہاں، اور دوسرا، کچھ لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ دعا کریں گے، اور کچھ مقررین اور واعظین بھی اس میں غلطی کرتے ہیں کہ چلو دعا کرو، تو وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ پہلا درجہ دعا میں اللہ کی تعریف ہے، اور پھر حضور پہ درود ہے۔ تو اس لیے درود شریف سے شروع نہیں کرنا ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن حضور نے ترمذی شریف میں دعا کا طریقہ ایک صحابی کو بتایا۔ اس میں حضور نے یہ تعلیم دی اس صحابی کو۔ مفہوم یہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، مانگے، دعا کرے، تو فرمایا کہ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مجھ پر درود بھیج۔ ہاں، تو اس لیے یاد رکھو، یہ جو لوگ شروع کر دیتے ہیں دعا میں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ حضور نے دعا کا جو طریقہ بتلایا اس کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ دعا میں پہلے اپنے لیے سوال کرنا ہے اور پھر اوروں کے لیے مانگنا ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں بھی دیکھیے حضور نے جو تعلیم فرمائی، جو دعا تلقین کی، اس میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ ہاں، تو پہلے اپنے لیے جو ہے وہ مانگنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نماز جنازہ 50-50 من وجہن نماز ہے، من وجہن دعا ہے۔ دعا کے اندر باوضو ہونا شرط نہیں ہے، دعا کے اندر قبلہ رو ہونا شرط نہیں ہے، دعا کے اندر مکروہ وقت ہو تب بھی آدمی دعا مانگ سکتا ہے،
لیکن نماز کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کیا ہو؟ باوضو ہو۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اب دیکھیں، نماز جنازہ میں تینوں چیزیں ضروری ہے۔ نماز جنازہ بغیر وضو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ قبلے کی طرف رخ ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے۔ نماز جنازہ وقت مکروہ پر ادا کریں گے؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز جنازہ 50% من وجہ نماز ہے، چونکہ اس میں نماز کے شرائط پائے جا رہا ہے، اور من وجہ دعا ہے، پوری نماز نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز کے اندر رکوع ہوتا ہے، نماز کے اندر سجدہ ہوتا ہے، نماز کے اندر قرات ہوتی ہے۔ تو نماز جنازہ پر آپ غور کریں تو اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، اور نہ ہی قرات ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو۔ بعض لوگ نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں۔ تو کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بھئی نماز جنازہ تو نماز نہیں ہے پوری، اور قرات اس میں نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ یہ قرآن کا جز اور حصہ بھی ہے، بطور تلاوت بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ دعا بھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ قرات کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھتا ہے، تو پڑھ سکتا ہے۔ چلے آپ کو بتا دوں کون پڑھتا ہے۔ جو لوگ 4 ائمہ میں سے کسی امام کا فالو نہیں کرتے، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ پہلی تکبیر کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں۔ اب کبھی کوئی سن لیتا ہے میرے اور آپ کے جیسا، تو پھر آ کر پوچھتا ہے کہ مول صاحب یار فلانا دیوس ہے کہ میں جنازہ نہیں نماز پڑھی نے، تو ہمارا بازو میں ایک بھائی ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتا تھا، میں ચોખ્ખું સાંભળું એમ કે تو ہوں આપણે سورہ فاتحہ پڑھوانوں۔ اب وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے کہ یار میری نماز صحیح ہے یا اس کی صحیح ہے؟ تو بھائی دونوں کی صحیح ہے، دونوں کی صحیح ہے، لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھے تو کیا کر؟ دعا کی نیت سے پڑھ۔ تو بہرحال ایک تو یہ یاد رکھو۔ دوسرا، کبھی ہم زور سے پڑھ دیتے ہیں اور پڑوس میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو میں نے بتایا ابھی اس میں سے ہے، اور اس نے ہم سے ایک لفظ سن لیا کہ نماز جنازہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھے، اور خاص کر وہ حصہ پڑھے جہاں میں رک جاؤں، اس کے بعد والا کہ اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اس کے بعد حسن بھائی کیا ہے؟ وہ تو ہے ولا ہے، لیکن آپ پڑھتے کیا وہ بولو ہے نا حافظ یوسف صاحب؟ ہاں ولا الہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن کیا پڑھتے وہ بولو۔ ہاں اب آئی نا پٹری پہ گاڑی، اب آئی کہ جو پڑھتے ہیں وہ بولو۔ تو جاوید بھائی کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ بچپن سے مجھے بھی یہی سکھایا استاد جی نے، اور آپ کو بھی سکھایا ہوگا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو یہ جو وجل ثناؤک ہے ذاکر بھائی، یہ روایت میں نہیں آیا، کسی بھی حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے وجل ثناؤک کا۔ تو بھائی کوئی ضروری نہ سمجھا جائے، آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھو،
اور کوئی آدمی کبھی آپ کو پڑھتا سن لے اور بحث کرے تو کہہ دو اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے آئندہ نہیں پڑھوں گا، ہیں؟ اور ایسا ہے کہ وہ سمجھے، ایسا آدمی ہو تو سمجھاؤ پھر مسئلہ، ورنہ جو نہ سمجھے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرنے کی۔ بعض آدمی کا مزاج اسماعیل چچا ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانا، ہماری زبان میں بولتے ہیں کہ دیوار میں، ہاں، کہ ویسا ہے تو بھائی جانے دو یار، کوئی بات نہیں، اس کو بولو ہاں بھائی ٹھیک ہے تم نے بتایا جزاک اللہ، آئندہ نہیں پڑھیں گے، اور نہیں بھی پڑھا تو اس سے نماز جنازہ میں کوئی فرق واقع ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی ایسی بات ہو تو پوچھ لیا کرو، ہم لوگ پوچھتے نہیں اور اندر ہی اندر پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو اتنی آہستہ پڑھتے ہیں کہ پوچھو مت، کہ بھائی کہیں ہاں وہ سن نہ لے پڑوس والا کہ پتہ نہیں کیسا ہے۔ ایک اور چیز بات نکلی ہے تو سمجھو، نماز جنازہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں اور آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کسی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑتے نہیں ہیں، ہے نا حافظ امتیاز؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب بعض لوگ ہاتھ چھوڑتے ہیں ہر تکبیر پر، اور جو چھوڑتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہاں، ان کو جو ہے جاوید بھائی چھوڑتے نہیں ہیں، تو اب کیا؟ تو بھائی دیکھو فقہا نے ایک اصول لکھا، جس تکبیر کے بعد ذکر اللہ ہو تو وہاں ہاتھ باندھ لینا، یہ اصول یاد رکھنا۔ جس تکبیر کے بعد ذکر اللہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل کوئی بھی کلمہ وہ ہو تو ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، عیدین کی نماز، اس میں ہم ایکسٹرا تکبیر کہتے ہیں، زائد تکبیر ہے نا، 6، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ پہلی تکبیر کے بعد ہم کوئی ذکر کرتے ہیں؟ ارے بولو، نہیں کرتے، نہیں ہے ذکر تو چھوڑ دو ہاتھ، چونکہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ذکر ہے اس کے بعد؟ نہیں ہے، جب ذکر نہیں ہے تو ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، یہاں حسن بھائی یاد رکھو کہ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے یوں ہاتھ باندھ لینا ہے، اور یہی طریقہ تکبیر تحریمہ کا بھی ہے۔ بعض لوگ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، ادھر دیکھو، اللہ اکبر پورا ہاتھ چھوڑیں گے پھر باندھتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ ہے، جس تکبیر کے بعد تو اللہ اکبر یوں باندھ لینا، سمجھ آیا؟ ہاں، یوں چھوڑ کے پھر باندھنا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے باندھتے ہیں۔ عیدین کی نماز میں بھی وہ جو تیسری تکبیر ہوتی ہے جس کے بعد ذکر اللہ ہے، تو اس میں ہاتھوں کو یوں چھوڑ کے نہیں باندھنا، اوپر لے گئے اور پھر سیدھے اس طریقے سے اس کو باندھ دینا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ فقہا نے اصول لکھا ہے کہ جس تکبیر کے بعد ذکر اللہ ہو تو اس میں ہاتھوں کو کیا کریں گے؟ باندھ لیں گے۔ اب تیسری تکبیر آپ دیکھیں عیدین کی نماز میں، اس کے بعد ہم ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں یا باندھتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں۔ کیوں باندھتے ہیں؟ کہ باندھنے کے ساتھ ہی تکبیر کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ذکر اللہ کریں گے نا، ہاں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اس لیے اس کو باندھ لینا۔ اب دیکھیے نماز جنازہ کے اندر، اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں وطر کی نماز میں اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ذکر اللہ کریں گے، ہاں، وہی دعائے قنوت وہ ذکر اللہ ہے، وہ کریں گے، وہ باندھ لینا ہے۔ نماز جنازہ ہر تکبیر کے بعد سوائے آخری تکبیر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ کرتے ہیں نا، تو چونکہ ہم ذکر اللہ کرتے ہیں تو ہاتھ کو باندھے رکھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور رفع یدین، کچھ لوگ نماز میں ایک سے زائد مرتبہ کرتے ہیں، وہی لوگ جو نماز جنازہ میں بھی کرتے ہیں،
تو وہ ایک سے زائد مرتبہ کرتے ہیں، وہ کرتے، کرنے دو ان کو. ہم نہیں کہتے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، ہو گئی ان کی نماز، اور ہم نے جس طرح نماز پڑھی وہ بھی ہو گئی، اور ہم نے اس اصول پہ عمل کیا جو فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر وہ تکبیر جس کے بعد ذکر اللہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس میں ہاتھوں کو کیا کرنا ہے؟ باندھ لینا ہے. اب آخری بات یاد رکھو، چوتھی تکبیر نماز جنازہ میں، اس کے بعد کوئی ذکر ہے؟ نہیں ہے. تو جہاں ذکر نہ ہو وہاں ہاتھ چھوڑ دینا ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ ادھر دیکھو، ذاکر بھائی یوں کرتے ہیں، ہاتھ یوں بندے ہیں ہمارے. امام صاحب نے نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کہی، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہمارے ہاتھ کیسے رہتے ہیں؟ ویسے کہ ویسے ہی بندھے ہوئے. لیکن اب اصول کے مطابق اس کو چھوڑ دینا ہے. کیوں چھوڑ دینا ہے؟ ارے اس طرح بولو کہ مجھے بھی سمجھ آئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پوری رات سورہ یوسف سنائی اور صبح میں آ کر کے پوچھنے لگے کہ یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا. تو زلیخا والا معاملہ مت کریو آپ، ہیں کہ بھائی اب ذکر نہیں ہے اس کے بعد، تو اب چھوڑ دو. یہ بہتر طریقہ ہے. اگر یوں ہم باندھے رکھیں گے کوئی بات نہیں. یہاں افضل اور غیر افضل کا معاملہ ہے، سمجھ آیا افضل بھائی؟ تو افضل اور غیر افضل کا جو کوئی نہیں ہے، افضل ویسے ہی بولا. تو جاوید بھائی ڈھونڈ رہے کہ افضل کون. ہاں، ورنہ تم میرے بارے میں یوں تصور نہ کرو کہ میری مجلس میں جنات بھی آتے ہیں اور جنات کا نام جو ہے وہ افضل ہو، تو کہیں تم مجھے سب سے افضل نہ سمجھنے لگو. تو بہرحال بہتر طریقہ یہ ہے کہ اصول کے مطابق اب کوئی ذکر نہیں ہے تو ہاتھ کیا کر دو؟ چھوڑ دو، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور باندھے رکھے تب بھی ہو گیا. لیکن افضل طریق پر عمل نہیں ہوا. اب چونکہ بچپن سے ہم اسی طرح ہاتھ بندھے ہوئے سلام پھرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ میں کبھی ہاتھ چھوڑتا ہوں تو لوگ مجھے اجنبی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہوں کیسے. واقعی میں کہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ایسا ہے کہ لوگ مجھے یوں اجنبی نگاہ سے گھر گھر کے دیکھتے ہیں. اب کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بول رہی ہوتی ہے، چہرہ بول رہا ہوتا ہے کہ یار ہمیں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال میں نے تو افضل طریق پر عمل کیا. سمجھ آیا؟ ہاں، تو بہرحال یہ اصولی بات جو ہے وہ یاد رکھو. میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں، کہ بد ذوق لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پھر آؤ جلدی جلدی، من وجہن نماز، من وجہن دعا. دعا کیسے؟ اللہ اکبر، پہلی تکبیر ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم، ثنا پڑھی نا، یہ اللہ کی کیا ہو گئی؟ تعریف ہو گئی. اللہ اکبر، دوسری تکبیر کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں نا. تو دعا میں پہلے اللہ کی تعریف اور دوسرے نمبر پہ درود. تیسری تکبیر اللہ اکبر، اس کے بعد دعا، اللہم اغفر لی حیینا و میتنا، یہ دعا ہے. تو اب آب زمزم کا پانی اور شب برات کی رات کیوں کرنا ہے؟ ہاں، آب زمزم کا پانی اور شب برات کی رات جو ہے وہ حافظ امتیاز کیوں کرنا ہے؟ تو بد ذوق لوگ یوں کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھیں گے، جنازہ نہیں اٹھائیں گے، نماز جنازہ کے بعد پھر دعا کریں گے، پھر دعا کرتے ہیں. تو یہی میں نے کہا آب زمزم کا پانی اور شب برات کی رات ہے، تو یہ تو دعا ہو گئی. نماز جنازہ یہ دعا ہے. وہ دلیل کیا دیتے ہیں وہ آپ کو سمجھانی ہے. یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ یہاں سے بات نکلی. میں آپ کو اعوذ باللہ ہی سمجھا رہا ہوں، لیکن اس کے ضمن میں ایک اہم مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب حدیث سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی الجنازہ فخلصوا یا فاخلصوا لہ الدعاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو
خوب دل لگا کر اور اخلاص سے دعا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب پڑھو یعنی ارادہ کرو، اور یہ لوگ اس کا ترجمہ مراد لیتے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر کیا کرو، خوب جو ہے وہ دل لگا کر اور اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ تو ان کو جواب قرآن کریم کی آیت سے دیا گیا۔ دو حوالے قرآن کریم سے دیے ہیں، دو دلیل حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، وہ سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے ایک بات کام کی سمجھو، قاعدہ عربی زبان میں، عربی زبان کے اندر ارادہ فعل پر فعل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ شاید حافظ یوسف اور حافظ امتیاز تو سمجھے ہو، باقی کے اسماعیل چچا پلنے نہیں پڑی ہوگی، اوپر سے گیو ایم کے باؤنسر ہیں ویسٹ انڈیز نی پچ 1990 نہیں تھے بھی۔ تو بہرحال کیا مطلب حسن بھائی کہ ارادہ فعل پر فعل کا اطلاق ہوتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں، عربی کے اندر جب کوئی کام ہم کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم ارادہ کرے گویا کہ کام کر لیا، سمجھ آیا کہ ابھی کام کیا نہیں ہے، کام کا ارادہ کیا، لیکن یوں کہا جاتا ہے کہ کر لیا۔ جیسے مشکات میں طالب علم ہوتا ہے، دوہرے میں طالب علم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آؤ مول صاحب نماز پڑھاؤ، ارے بھائی اسے بھی کا مول صاحب بنائے، لیکن اب بننے والا ہے نا، 4-6 مہینے 8 مہینے جو ہیں وہ باقی ہے، پھر مول صاحب ہو جائے گا، عالم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ارادہ فعل پر فعل کا اطلاق کیا جاتا ہے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال دی ہے۔ آیت وضو، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ قمتم کا معنی تو کھڑے ہونا ہی ہوگا، لیکن یہاں معنی ہے جب ارادہ کرو۔ تو اگر اس روایت کا معنی اذا صلیتم علی الجنازہ فاخلصوا لہ الدعاء، تم یوں لو مراد کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو دعا کرو دل لگا کر، تو یہاں بھی پھر آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم یوں ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو جاؤ تو تم وضو کرو۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ یہاں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ ای اذا اردت الی الصلاۃ، یعنی جب تم نماز کا کیا کرو، ارادہ کرو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو کیا کر لو، وضو کر لو، یہ اس کا معنی ہے۔ ٹھیک وہی بات حدیث میں بھی جو ہے حضور نے فرمائی کہ جب تم نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو مردے کے لیے کیا کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ تو وہاں وہ معنی ہے، وہ دعا ہو گئی نماز جنازہ میں۔ اور یہی بات یہاں پر فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھ چکو، ان کے اعتبار سے معنی ہوگا جو آب زمزم کا پانی کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد پھر دعا کرتے ہیں وہ وہیں پر، تو پھر اس کا معنی یہاں پر یہ ہوگا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن کریم پڑھ چکو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ ہیں کتنا الٹا ہو گیا، معاملہ پورا الٹا ہو گیا نا، تو پھر یہ ہوگا، لیکن یہاں معنی ہوگا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَيْ إِذَا أَرَدْتَ أَن تَقْرَأَ الْقُرْآنَ، کہ جب تم قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اب آپ کہیں گے مول صاحب بہت ہی ہوگا، ہمارا پچھاری نو پڑھو، ہیں اتنا کافی ہے، آج پہلا دن بھی ہے، طبیعت ابھی بھی کچھ بجھی سی ہے، ہاں ابھی جیسی چاہے ویسی ہے نہیں، لیکن میں نے کہا چلو آج سے ابتدا کر دیتے ہیں گاڑی دھیرے دھیرے۔ ہاں جاوید بھائی کو معلوم ہے کہ موٹر وے ہائی وے پہ کیسے آتی ہے نا، لوکل ہے 20 کی اسپیڈ 30 کی اسپیڈ، پھر انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔